مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا نہیں، یہ بات اخلاق میں چلے گی، یہ اخلاقیات آپ کس نے سکھائے ہیں کہ آپ کسی کا فون اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کریں؟ کیوں نہ کروں میں؟ یہ اخلاقیات ہے آپ کی؟ مجھے تو کوئی بھی بندہ تھریٹ کی کال کرتا ہے، پھر میرے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ مجھے کوئی بندہ فیڈ کرواتا ہے کوئی چیز، میرے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ جب آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کی فون کال ریکارڈ، میری ڈسکشن نہیں تھی، کیا تھا؟ مجھے کال آئی، اب اس کا پورا کنٹیکسٹ آتا ہے کیا مجھے کال دھمکی کی کال آئی آپ کو؟ سنیں تو صحیح پورا، پھر آپ یا تو آپ ٹرولنگ شروع کر لیں یا پھر پہلے میری بات آپ پولیٹیکل لیڈر نے آپ کو یہ چیز سکھائی، آپ مان جائیں، یا کسی مذہبی پیشوا نے سکھایا ہے، یہ خیانت ہے، تو میں آپ کے صرف والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا آپ کو انہوں نے بچپن میں یہ نہیں بتایا، ہمارے ماں باپ نے تمہیں بتایا تھا کسی کا خط بھی آپ نے نہیں پڑھنا؟ کیوں؟ یہ آپ کی غیر بات ہو رہی ہے، آپ کی میرے سے کنورسیشن ہو رہی ہے، آپ سنیں، آپ سنیں، نہیں اور سنیں بن گیا، ایسے ہی پہلے نہیں تھا، ایسے ہی ہوا، میں آپ کو وضوح سے کہتا ہوں، ایسے ہی ہوا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کی ٹیم ایسے کام کرے گی۔ آگے چلتے ہیں، میری بات مکمل آگے چلتے ہیں، یہ اس کے اوپر تو 6 گھنٹے لگ جائیں گے، آپ مانیں گے نہیں، میں ثبوت بیٹھا ہوں، ایک ویڈیو کے اوپر آپ فتوا لے گئے نا، ایک ویڈیو کے اوپر آپ فتوا لے گئے، مبینہ میں آپ کے بھی کیس میں کہوں گا مبینہ، لیکن آپ پہلے فی الحال میرا مقدمہ کلیئر کریں کہ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہ ہم اس سے آگے نکل آئے۔ سرکار آپ ثبوت دیں نا، آپ میں ثبوت دیتا ہوں، میں ثبوت یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ میری کبھی کسی سے نہیں، میں ثبوت دیتا ہوں نا، میں ثبوت یہ دیتا ہوں کہ جب میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے لیے بات ہونے لگی تو آپ کے ابرار صاحب جو آپ کا میڈیا مینیج کرتے ہیں، آپ کے مینیجر ہیں، انہوں نے مجھے کوسچن فیڈ کیا، سنیں میرے سے پوری سنیں، سچ بولے، سچ سننے کی ہمت پیدا کریں، اور سرکار سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں، سنیں سچ بولنے دیں، آپ سیدھی سنتے ہوتے ہیں، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آواز آ رہی تھی، آپ سن رہے تھے سارا کچھ، آپ کے مینیجر مجھے کہتے ہیں کہ ایک سوال کریں، میں نے کہا جی کیا سوال کروں؟ انہوں نے کہا جی درباروں کے اوپر سجدے کے حوالے سے سوال کریں عمران خان کا، میں نے کہا جی کون سا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان جو بشرا بی بی کے ساتھ گئے تھے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں سوال کر دیتا ہوں ایک جنیرک سا کہ درباروں کے اوپر سجدہ کرنا جو ہے وہ منع ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، آپ اس کو عمران خان سے جوڑیں۔ اگر آپ اردو پوائنٹ مانتے ہیں بڑا ڈیجیٹل میڈیا میں سب سے بڑا ہے، میں نے سب سے پہلا انٹرویو اردو پوائنٹ ٹھیک ہے، اگر آپ کا بندہ آپ کی موجودگی میں بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں مجھے اینٹی عمران خان کوسچن فیڈ کرتا ہے، سنیں پہلے بات پوری کرنے دیں، اینٹی عمران خان کوسچن فیڈ کرتا ہے تو باقی یوٹیوبر تو پھر شے ہی کوئی تھی نا۔ نہیں ایسا بات پچھلی پوڈ کاسٹ میں یہ آپ نے ثبوت دیا، سوال گندم یہ ثبوت ہے، کیسے سوال گندم؟ وہ میں آپ کی ٹیم مجھے اینٹی عمران خان سوال کو فیڈ کر رہی ہے اور جب میں انکار کر دیتا ہوں تو میری پوڈ کاسٹ کینسل ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ سرکار، ہاں میری آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کینسل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر میں نے اللہ کو جانتے نہیں ہے، میں نے اس میں کوئی جھوٹ بولا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، بالکل بتائیں میں نے جھوٹ بولا، 100% رزلٹ آپ نے غلط نکالا، ایسا نہیں، میں نے جھوٹ بولا ہے سرکار، مجھے کوسچن آپ کی موجودگی میں فیڈ کروایا گیا کہ نہیں؟ آپ کی ان سے بات ہو رہی، سنیں اور سرکار کوسچن فیڈ کروایا گیا، بات کر لی نا، کوسچن فیڈ کروایا گیا، سرکار آپ غلط رنگ دے رہے ہیں اس طرح، یہ کیسے غلط رنگ ہے؟ نہیں ہے نا، یہ کیا سرکار ایک منٹ ہو گیا، یہ تو میں پہلے کوسچن پہ پھنس گیا، ورنہ پتہ نہیں اور کتنے سوال آنے تھے اینٹی عمران خان میرے پاس، ایک منٹ، یہ تو زیادتی کی آپ کی ٹیم نے میرے ساتھ۔ آپ بات کر لیں پھر میں جواب دیتا ہوں، چلیں آپ ہاں جی، دیکھیں ان کے ساتھ جو ڈسکشن آپ کی ہو رہی تھی میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، سن رہے تھے، یہاں سے بات سٹارٹ نہیں ہوئی، بات پیچھے سے سٹارٹ ہوئی تھی، پوری کر لیں آپ نے بتایا تھا کہ کوئی 6-7 سوال آپ کے پاس مذہبی سوالات موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر میں سیاست پہ بھی بات کروں گا، انہوں نے کہا کہ آپ نے سیاست پہ بات نہیں کرنی، نہیں ٹھیک ہے، نہیں اچھا نہیں سرکار بات ہو رہی تھی، میں انہوں نے کہا آپ نے سیاست پہ بات نہیں کرنی، سیاست پہ بعد میں آیا جب میں نے کہا کہ آپ عمران خان کا کوسچن فیڈ کرا سکتے ہو تو پھر سیاست کیوں نہیں کرنی؟ نہیں یہ بات نہیں ہو رہی تھی، اس کے بعد آپ آئے، آپ نے فون پکڑا، اور سرکار ایک منٹ ہو جائے میری بات سنو، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے پوسٹ جیل معاملات ڈسکس کرنے ہیں، پری جیل معاملات ڈسکس نہیں کرنا، ایگزیکٹلی اس کے اوپر اختلاف شروع ہوا، تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ آپ قدغن نہ لگائیں، میں پری جیل بھی کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ ہم ایک چیپٹر کو کلوز کر چکے ہیں، اس کو آپ نہ اکھاڑیں، اور اگر آپ اکھاڑتے ہیں تو پھر آپ پری جیل جائیں گے اور مذہبی سوالات کریں گے، تو اس میں پھر آپ یہ سوال بھی ڈالیں، جناب میں دیکھ رہا تھا آپ اگر اس کو کیمرے کی ریکارڈنگ ہے نا، آپ یہیں پر بیٹھے تھے جب نہیں یہاں پہ اس کیمرے کی ریکارڈنگ آپ پبلک کر دیں، اوہو اس کیمرے میں نہیں ریکارڈنگ ہوتی، وہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ہماری علادہ سے بیٹھے، یہاں تو ہم بیٹھتے نہیں، صرف اتوار والے دن کھلتی ہے، پھر آپ نے جب وہ سرکار ثبوت تو میں مانگنے لگا تھا کہ آپ میرے سامنے کوئی ویڈیو لے کے آئیں گے، میں جیتا جاگتا ثبوت بیٹھا ہوں جس کو آپ کی ٹیم اینٹی عمران خان، نہیں اینٹی عمران خان نہیں سرکار، اینٹی قبر پرستی، جب آپ نے تصحیح کرنی ہے نا، آپ نے قبر پرستی بات کی، جب آپ نے کسی کی تصحیح کرنی ہے تو آپ نام لیے بغیر بھی تصحیح کر سکتے ہیں کہ یار پوچھ لو سجدوں کے بغیر، جب میں نے کہا کہ یار میں جنیرک پوچھ لیتا ہوں تو کیوں کہا نہیں عمران خان سے ریلیٹ کر کے پوچھیں، اچھا تصحیح کرنی ہے تو نارمل تصحیح کرو، وہ چونکہ آپ
پوسٹ جیل معاملات کی بجائے پری جیل معاملات, اور آپ یہ کہہ رہے تھے, آپ نے چونکہ ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے پری جیل جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں, جو میں نے میری بات سن لیں, میں نے وہ ساری گفتگو سنی ابھی تھی, پوری بات نہیں ہوئی اور سرکار یہ ہوئی تھی بات, ٹھیک ہے جی, میں نے ساری سن رہا ابھی تھا. میں نے اس میں کوشچن ان کو 3 بتائے تھے اور انہوں نے کہا آپ یہ کوشچن بھی ڈالیں. اوہو, میں کہہ رہا ہوں آپ کے انہوں نے پاس آپ سے recording کہا ہوگی تھا, نہیں تو میں چلوا انہوں نے دوں. کہا تھا صرف مذہب ڈسکس کریں گے. میں چلوا دوں کیا ریکارڈنگ پھر کیا چیز کہ کس طرح بات ہوئی تھی. اگر اس کے اندر میں پہلے سنیں, نہیں, اگر میں آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں. میں تو ہر بندے کی کالنگ ریکارڈ کرتا ہوں, میرے پاس تو ہوتی ہے. مجھے سنیں کیسے غیر اخلاقی حرکت ہے, مجھے فون آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کہیں سے بھی مجھے دھمکی آتی ہے, میں کیا کروں گا. دیکھیں, کوئی بندہ آپ سے اگر فون پہ ڈسکس آپ مان کرتا ہے, جائیں, آپ اس کی اجازت کے بغیر, یہ انتہائی غیر اخلاقی ہے. اور آپ مان جائیں, پولیٹیکل لیڈر نے آپ کو یہ چیز سکھائی, آپ مان جائیں, یا کسی مذہبی پیشوا نے سکھایا ہے, یہ خیانت ہے. تو میں آپ کے صرف والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا آپ کو انہوں نے بچپن میں یہ نہیں بتایا, ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں بتایا تھا کسی کا خط بھی آپ نے نہیں پڑھنا. کیوں؟ یہ آپ کی غیر اخلاقی بات ہو رہی ہے, آپ کی میرے سے کنورسیشن ہو رہی ہے. اب سنیں اور سنیں. او سر, یہ چلے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اس کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں, بات اب اور طرف چلی گئی. دیکھیں ذیشان بھائی, نہیں سنیں, صحیح. اچھا ایک بات صرف مجھے بتا دیں کہ جب سنیں آپ صرف ایک بات مجھے بتا دیں, صرف ایک بات مجھے بتا دیں, سن لیں, صرف ایک بات مجھے بتا دیں کہ جب آپ کی میری کال پہ بات ہوئی, جب آپ میری کال پہ بات ہوئی کہ آپ کسی کا فون اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کریں, کیوں نہ کروں میں, یہ اخلاقیات ہے آپ کی. مجھے تو کوئی بھی بندہ تھریٹ کی کال کرتا ہے, پھر میرے پاس کیا ایویڈنس ہے. ایک منٹ, مجھے کوئی بندہ فیڈ کرواتا ہے کوئی چیز, میرے پاس کیا ایویڈنس ہے. جب آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر, آپ اس کی فون کال ریکارڈ. میری ڈسکشن نہیں تھی یہ. کیا تھا؟ مجھے کال آئی, اب اس کا پورا کنٹیکسٹ آپ سن لیں. کیا مجھے کال آئی, دھمکی کی کال آئی آپ کو؟ سنیں تو صحیح پوری, پھر آپ یا تو آپ ٹرولنگ شروع کر لیں یا پھر پہلے میری بات آپ پوری شروع کر لیں. شان بھائی اللہ سے ڈریں. میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ یہ کوشچن نہیں فیڈ کرایا گیا تو آپ مجھے کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس سے کس کو انکار ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات اس طرح نہیں ہوئی, اور سرکار اس طرح نہیں بات ہوئی. فیڈ ہوا, سرکار اس طرح بات ہی نہیں ہوئی ہے. آپ فیڈ کر رہے تھے اپنے ایک پولیٹیکل لیڈر کی وہ باتیں جو آج سے 1.5 سال پہلے ہوئی تھی. ایک سوال بتا دیں جو میں نے فیڈ کرایا. اوہو سرکار, آپ کہہ رہے تھے میں جو انجینئر صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں نا خان صاحب کے حوالے سے ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں نے کہا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. ہاں پولیٹیکل, ٹی سی ایم کا میں نے نام ہی نہیں. اوہو ظاہر ہے وہی والی ڈسکس ہو رہی ہے نا آج. وہ نہیں, آپ کی ریحان طارق سے بھی ہوئی ہے. سرکار ٹی سی ایم وہ پوسٹ جیل ہے, ریحان طارق سے پہلے بھی ہوئی, اور سرکار پوسٹ جیل ہے یہاں پہ. ریحان طارق کی ابھی یہ والی ڈسکشن ہو رہی ہے, پہلے جیل آپ یہ بات کر رہے تھے, اور آج آ کے آپ وہی چیز وہ سٹارٹ ہی آپ نے اس سے کیا ہے. میں اس لیے ٹی سی ایم کی بات کر رہا ہوں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیچھے جائیں گے نا, پھر مذہبی سوالات میں یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر جو اپنی وائف کے ساتھ جا کے اس نے قبر کو سجدہ کیا. غلط بیانی کر رہے ہیں آپ. کیا غلط بیانی کر رہا ہوں؟ میری بات, میں نے ان کو دیے سوالات, انہوں نے کہا آپ نے کیا سوالات پوچھنے ہیں. میں نے کہا جی میرے سوالات ان سے جیل کے حوالے سے. میرے خیال ہم کن چیزوں کے اوپر ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ اپنی ٹیم کو کہیں کہ آئندہ کسی کو کوسچن فیڈ نہ کریں. اندازہ کریں. اب ہم آگے چلیں. مجھے نہیں آگے کہاں سے چلنا ہے؟ ختم ہوگی پوڈ کاسٹ. نہیں ختم نہیں, ختم ہوگی. اوہ نہیں سرکار, او میرے بھائی, میں نے یہاں پر کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور میں نے آپ کو ایویڈنس دے دیا کہ مجھے کوسچن فیڈ کرنا ہے. اللہ کو جان دینی ہے, خدا کے لیے سید صاحب آپ چیزیں ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں. آپ نے اتنا بڑا ایک ڈاکٹرن کھڑا کر دیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ میں چھڑوایا, اور اس کے دلائل میں آپ کے پاس آ کے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر آپ کو کال نہ گئی ہوتی تو اس سے پہلے آپ کا یہ نظریہ نہیں تھا, اس کال کے بعد آپ کا یہ نظریہ بن گیا. ایسے سے پہلے نہیں تھا, ایسے ہی ہوا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, ایسے ہی ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کی ٹیم ایسے کام کرے گی. ٹھیک ہے, انہوں نے جو کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ آپ ایک شخصیت کو ڈسکس کر رہے تھے, اور اس کی پرانی, یار میری بات سن لینا, اس کی پرانی باتوں کو انہوں نے بار بار آپ کو کہا کہ پوسٹ جیل معاملات ڈسکس کریں گے, پری جیل نہیں. میں نے کہا اگر آپ پری جیل کریں گے تو انہوں نے کہا پھر آپ یہ سوال بھی ڈالیں. میں نے کہا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. او پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. آپ کو کیسے پتہ لگ گیا میں صرف عمران خان ڈسکس کروں گا؟ کیا چیز آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ میں نے لفظ ظاہر ہے باہر نکل کے اگر ہم پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو خان صاحب سے متعلق ہوئی ہے نا. جیل میں تو وہ ہے نا اس وقت, جیل میں تو وہ, اوہو جیل میں تو وہی ہے نا, انہی کے متعلق ڈسکشن ہوئی ہے نا. شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میری ڈسکشن خان صاحب سے متعلق ہوئی, بھٹی صاحب کے ساتھ, خان صاحب کے متعلق ٹاپک. نہیں وائنڈ اپ کر دیں, پھر ہم آگے چلیں. آگے بڑے سوالات ہیں, بڑے مزہ آئے گا. وہ سوال کریں گے. پہلے مجھے بتائیں آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے
یہ کہا کہ مجھے بیل بھی اسٹیبلشمنٹ نے دلوائی, میرا نظر آتی کونسل کا کیس بھی اسٹیبلشمنٹ نے محسن اختر کیانی صاحب کو کہہ کے اڑایا. یہ آپ نے جو اتنی ساری ڈاکٹرن کھڑی کی ہے تو اس کے پاس آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ نے میری پوری بات سنی تھی, میں نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ نہیں سمجھتے, اچھا لوگ یہ کہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا تھا. اچھا بس ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا تھا, لیکن میں اب سمجھا جب میرے ساتھ یہ حرکت ہوئی. نہیں ٹھیک ہے, پھر میں نے کہا یہ یار سارے سچے ہیں. یہ تو سارے کے سارے سچے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں, اللہ سے ڈر جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ٹاپک ہے نا خان صاحب کا اپنی وائف کے ساتھ قبر پہ جا کے سجدہ کرنا, اس کو میں 20 دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں تھا چھپا ہوا جو آپ سے ہم نے کروانا تھا. میں نے تو اس سے اگلی بار ڈسکس کی ہوئی ہے 2018 میں. تو پھر اب دوبارہ کیوں کروانا تھا سرکار؟ ننگے پاؤں جب یہ وہ دوبارہ اس لیے کہ آپ پری جیل جانا چاہتے تھے تو انہوں نے اینٹی وینم کے طور پہ یہ بات کی کہ اگر آپ پری جیل جائیں گے تو یہ سارے کیس کھلیں گے. ابھی تو اس نے یہ سوال آپ کو شاید نہیں بتایا کہ ننگے پاؤں جو مدینہ شریف پھرے, اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. میں وہ لینا نہیں چاہ رہا. ہاں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اور سرکار پری جیل جب معاملات آپ لے کر گئے تو انہوں نے کہا پری جیل جائیں گے. سرکار میری بات تو مکمل ہو گئی, اس کے اوپر تو 6 گھنٹے لگ جائیں گے, آپ مانیں گے نہیں. میں ثبوت بیٹھا ہوں. سرکار رک جائے, ثبوت آپ کہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ثبوت آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پری جیل پہ آپ جا رہے تھے ایک 1.5 سال پرانی پوڈ کاسٹ کے اوپر, تو اس میں پری جیل میں نے کسی پوڈ کاسٹ کا نام نہیں لیا. آپ کہتے ہیں تو میں حلف دے دیتا ہوں. آپ نے کہا میں حلف دے دوں, آپ نے میں حلف دے دوں, سرکار میں حلف دے دوں کہ میں نے کسی پوڈ کاسٹ کا نام نہیں لیا, میں نے کسی پولیٹیکل لیڈر کا نام نہیں لیا. آپ نے کہا ہے کہ میں انجینئر صاحب کی جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس خان صاحب کے بارے میں پہلے کی بھی ہیں میں ان کو بھی ڈسکس کروں گا. ہاں کب؟ جب آپ نے مجھے یہ کوشچن فیڈ کیا. نہیں میں نے کوئی نہیں فیڈ کیا آپ کو. اچھا سنیں, اب سنیں مجھے فیڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو وہ بانگے دول اس وقت بیٹھے تھے نا. ایک منٹ, اب رک جائے. جی صاحب آپ پوری بات کرنی ہے. آپ بیٹھے تھے, سنیں اب میں بول رہا ہوں پھر آپ اس کا جواب دیجیے. آپ بیٹھے تھے, آپ نے پھر جب میں نے کہا نا, میں نے کہا جی انج کنج کہ اے پوچھنا ہے تو پچھلے سٹیٹمنٹ نہیں جے پوچھنی, ٹھیک ہے نا. آپ نے ان سے فون لے لیا, آپ نے مجھے کہا یار میری بات تو مکمل ہونے دینا. یہی بات کر رہا ہوں نا سر, یہ بات تو مکمل ہونے چلے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے بتائیں جب میں اپنے پلیٹ فارم سے اس وقت جبکہ فیض حمید کا سیم پیج خان صاحب کے ساتھ تھا, اتنا مضبوط شکنجا تھا, میں اس وقت بھی نقد کرتا تھا ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر, ٹھیک ہے. تو مجھے کیا ضرورت تھی آپ کو کوئی سوال فیڈ کروانے کی جس کے اوپر میں آلریڈی ڈسکشن کر چکا ہوں. کیوں سوال فیڈ کروانا تھا؟ چونکہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو ڈسکس کرتے ہوئے پری جیل معاملات ڈسکس کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا اگر پری جیل آپ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی, پھر آپ مذہب میں یہ سوال بھی ڈالیں. یہ انہوں نے آپ کو سجیشن کے طور پر کہا. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ ابھی یہ پچھلی پوڈ کاسٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, اس میں انہوں نے سنگل آؤٹ کیا خان صاحب کو. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ میں نے پیش کی ہے نا. ہمارے لیے سارے پولیٹیکل لیڈرز قابل احترام ہیں, بس مہربانی کریں کہ مذہب کو الگ رکھیں. میں اب آپ کو عرض کرتا ہوں, اپنی سیاست میں لطف فرائی نہ کریں. میں اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا, لیکن میں نا آپ کی تھوڑی سی معلومات میں انفارمیشن میں اضافہ کر دوں گا. ایک تو وہ بھائی پچھلے جو بتا کر گئے کہ انڈیا کی جنگ, ان کو چھوڑ دیں. سنیں اے آئی کی ویڈیو کے اوپر آپ سے فتویٰ لے گئے نا, اے آئی کی ویڈیو کے اوپر آپ سے فتویٰ لے گئے. مبینہ میں آپ کے بھی کیس میں کہوں گا مبینہ, لیکن آپ پہلے فی الحال میرا مقدمہ کلیئر کریں کہ آپ ہم آگے نکل آئے کون سی دلیل ہے اس سے ہم آگے نکل کہ محسن اختر کیانی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم اس سے آگے نکل آئے. نہیں سرکار, نہیں اس سے آگے نکل نہیں سکتے. آپ اس میں سے کیا نکل سرکار, اس میں سے آپ نے اتنا آپ نے کہا نہیں ہے, آپ نے کہا نہیں ہے, میں نے کہا لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں, اور مجھے یقین آیا جب مجھے کوسچن فیڈ کیا گیا, بات ختم ہو گئی. نہیں یہ دلیل ہے اس کی, آپ نے اس کا جواب دیا. اللہ کے بندے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انجینئر صاحب کو بیل اس طریقے سے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ایک منٹ میرے ماں باپ نے جو تکلیف کاٹی, لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. ایک منٹ رک جائیں, پیپل ڈیسائیڈ. سید صاحب اس طرح کی صحافت نہ کریں, اللہ کو آپ نے جان دینی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھے ہوں گے. میرا نظریہ یہ تھا کہ ارشاد بٹی کا جو پوڈ کاسٹ ہے بہت شاندار اور جاندار ہوتا ہے, اور ریحان طارق کا بھی, لیکن یہ سید ذیشان صاحب نے تو غمال کر دیا, غضب کر کے رکھ دیا. یار یہ ان کا پوڈ کاسٹ سننے والا ہے. یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ اردو پوائنٹ پہ جائیں اور اس پوڈ کاسٹ کو ضرور سنیں. یقین کریں کہ ایسی منجی ٹھوکی ہے, ایسی اس کی برینیں واش کی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل پوڈ کاسٹ, مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب بندے کو ذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو ایسے ذلیل اور رسوا کروا کے رکھ دیتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب یہ کہیں بھی کسی طرف بھی دم ہلاتا تھا, کسی طرف بھی بات کو رخ پھیر دیتا تھا تو فوراً اس کی گرفت ہو جاتی تھی. اس نے ویڈیوز کے ویوز پہ بات کی,
سب سے پہلے سبسکرائبر پہ بات کی، 10 ملین سبسکرائبر ہے جی. ویوز پہ بات کی تو پتہ چلا مشت زنی کی ویڈیوز پہ سب سے زیادہ اس کے ویوز آئے ہیں. تو اس نے کیسے اس کی طبیعت سیٹ کی. اگر کوئی عالم دین یہاں پر بیٹھا ہوتا تو یہ شخص سید ذیشان کبھی بھی ایسے گفتگو نہ کرتا. اس کا مطلب یہ کہ یہ عالم دین نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. اس نے کیسے تمسخر کرتے ہوئے کہا کہ بھئی تو مشت زنی کی ویڈیوز پہ تو نے ڈالر کمائے ہیں یار، کس طرح کا تو بندہ ہے. دیکھیں نا، یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کو ذلیل کرواتے ہیں. اسی کرسی پہ بیٹھ کے، جس پہ بیٹھ کر یہ علماء کے خلاف بکواس کرتا ہے، نیک لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بولتا ہے کہ بھائی جہاں لوگ آب زمزم سے کفن دھو کے لاتے ہیں تو صحابہ اکرام تو استنجا کیا کرتے تھے. نعوذ باللہ، اتنی بڑی گستاخی، اتنا بڑا الزام بہتان صحابہ اکرام کے اوپر بھونک رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کرسی کے اوپر بیٹھ کے ذلیل کروا دیا. کیسے ذلیل کروایا؟ اب اگر اس کے 3 ملین سبسکرائبر ہیں نا جی، اس میں سے 1.5 ملین لوگ تو متنفر ہو چکے ہیں اس سے. 1.5 ملین جو باقی ہیں، جب کبھی اور کوئی ایسا صحافی جو نئے انداز میں اٹھے گا اور اس کی گردن کو، جو اس گردن کے جو سریا ہے اسے توڑے گا تو اس کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی. اور یہ جو صحافی نے ایک بہت غضب کی بات کی ہے، بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا کہ بھائی اس کو رہا کیوں کیا گیا. اس سوال کے اوپر ہر بندہ شش و پنج کے اندر مبتلا تھا کہ بھائی اتنی جلدی یہ کیسے رہا ہوا. ایک عام چھوٹے لیول کا بندہ ہو یا ہائی لیول کا بندہ ہو، ہر شخص اس بات کو ضرور دہرا رہا تھا کہ بھائی اس کو اتنی جلدی رہائی کیسے مل گئی. عام ممکن بات نہیں ہے، یہ بڑی پریشانی والی بات ہے کہ ایک بندے کے اوپر 295C لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف 20 علماء مفتیان اکرام ایک تحریر جاری کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے خلاف فتاوات جاری ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 103 دن کے اندر اندر وہ بندہ رہا ہو جاتا ہے. وہ بندہ ضمانت کے اوپر بری ہو جاتا ہے اور کھلم کھلا پھر رہا ہے، اور آنے کے بعد بے جھجک بے خوف بول رہا ہے، پہلے سے زیادہ اپنی زبان کے اندر چرب زبانی کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بگ برادر ہے؟ نہیں، رہائی کا ایک مقصد ہے جو اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہمیں پتہ چل گیا ہے. بہت شکریہ، بہت زبردست پوڈ کاسٹ ہوئی، آپ اس کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا.